أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستو، معززات، مکرمات، عزتاں، ادباں، احترامات لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ تو پیوستہ جمعے اندر اے بات سماعت فرمائی زنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ کوئی معمولی جرم نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے، اور جیڑا بندہ ایسے گناہ اندر مبتلا ہو جائے اور پھر توبہ طائب ہو کے سچے دل نال اللہ کو معافی منگ کے دوبارہ ایمان اندر نہ آئے، اس بندے دی دنیا تے خراب ہوندی ہے، او دا آخری ویلا انتہائی خطرناک ہوندا ہے، او دا خاتمہ بالایمان نہیں ہو سکدا۔ مرن لگیاں کوئی نہ کوئی کفریہ جملہ اپنی زبان تو کٹ بیندا ہے۔ یہ گلاں گزشتہ جمعے ہو چکیاں نے، گزشتہ تو پیوستہ جمعے۔ کچھ باتاں اس عنوان دے حوالے نال باقی سن، میں مناسب سمجھے کہ اج دے خطبہ جمعہ اندر وہ باتاں احباب دی سماعت دی نظر کراں۔ ذی وقار بھائیو، بزرگو، یقیناً یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، معمولی جرم نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی مقدس کلام اندر اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس اور مطہر پاکیزہ ہستی نے اپنی زبان نبوت نال بے شمار مقامات تے ایسے جرم کرنے والیاں دی سزا دا تذکرہ کیتے، اور بلکہ ایسے گناہ تک لے جان والے اسباب، او ذرائع، او رستے جڑے اس گناہ تک پہنچاندے نے، اللہ دے قرآن نے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے وہ تمام دے تمام رستے بھی بند کیتے نے، آپ نے انہاں رستیاں تے چلنا بھی حرام قرار دیتے۔
تمام ذرائع بند کرن تو بعد اگر پھر بھی بندہ کسی نہ کسی ایسی مصیبت اندر پھنس جائے تو پھر او دے بارے بھی اللہ دے قرآن نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے گناہ تو بچن واسطے، ایسی مشکل گھڑی چوں نکلن واسطے، اس مشکل گھاٹی چوں نکلن دا رستہ اور اس بندے دی رہنمائی واسطے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں نے۔ حضرات توجہ تام کر کے بات سماعت فرمائیے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کبریا دے مبارک سینہ تے آن والا قرآن، خالق کائنات نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو سنو ذرا توجہ تام کر کے، اے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی ان لوگاں نو اعلان فرما دیو انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ ذوالجلال نے بے حیائی والے، فحاشی اور عریانی والے ہر عمل نو، جو ظاہر ہے او بھی جو باطن ہے او بھی، ایسے عمل دے تمام رستے اللہ ذوالجلال نے حرام قرار دیتے نے۔ مالک کائنات نے ایسے جرم ول جان والا ہر رستہ بند کیتا ہے، انہاں رستیاں تے چلن والے بندے نو اللہ ذوالجلال نے خبردار کیتا ہے۔ حضرات ذرا سننا توجہ دے نال، مالک کائنات قرآن نے کی اعلان کیتا ہے، آئے اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، میری پاک نبی نو مخاطب کیتا ہے، مخاطب کر کے اعلان فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضرات میں صدقے جاواں قرآن جا قربان جاواں، قرآن دے اسلوب اور فہم و فراست تو ابتدا کتوں ہوندی ہے، آغاز کتوں ہوندا ہے؟ جدو بندہ کپڑیاں تو باہر ہو جاندا ہے نا، جدو بے پردگی عام ہو جاندی ہے، جدو نیم اریاں لباس پہنے جاندے نے، حضرات ادوں بے حیائی دے فحاشی دے زنا دے دروازے کھل دے۔ مالک کائنات نے میرے پاک نبی نو مخاطب کر کے اعلان کیتا ہے، او میرے پاک نبی جی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے محبوب نبی جی اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، تمام مومنہ عورتاں نو اعلان کر دیو یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے، بڑیاں بڑیاں چادراں، اللہ اکبر اللہ، حضرات بڑے بڑے کپڑے لے کے، برقیاں اندر چادراں اندر اپنے آپ نو چھپا لو، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مالک کائنات نے فرمایا سر دے والا تو لے کے پیرا دے ناخنا تک اپنے سارے جسم نو چھپا لین۔ یہ پہلی بات ہے، پہلا آغاز ہے، پہلا قدم ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے جناب زنا تو دور کرنے دی۔ اور پھر میرے مالک نے اعلان کی فرمایا قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، اللہ ذوالجلال دا قرآن تے 18واں پارا، مالک کائنات نے مومنوں نو مخاطب کر کے اعلان فرمایا قل للمؤمنین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ۔ لوگوں ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، جدو جناب بے حیائی پہاشی وال بندہ چلدا ہے نا، آغاز ادوں دے جدو لباس اتر جان، آغاز ادوں دے جدو نیم اریا لباس پہنیا جائے، جدو بندہ نیم اریا ہو کے سامنے آئے نا، آغاز ہوندے دل مائل ہوندے بندہ اس رستے وال چلن دی کوشش کردا ہے، اور اس تو بعد اگلا غاز پہلی بات پھر کی ہوندی ہے، پھر اکھاں ملدیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے اکھاں دے بارے اعلان فرمایا دے نا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے۔ مالک کائنات نے اس بات دا رد کر دیا ہویا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجہم۔ اللہ ذوالجلال نے مومنان مخاطب کر کے فرمایا، او مومنو اپنی نظرانو جھکا لو، اپنی عزتاں دی حفاظت کر لو، اپنی نظراں جھکا کے اپنے آپ نو زنا تو بچا لو، اپنی نظر جھکا کے اپنے آپ نو بے حیائی تو بچا لو۔ کیوں؟ ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندے لوگو غور کرنا، توجہ کرنا۔ فرمال کے کائنات نے فرمایا ہے بہترین پکیزگی والی بات ہے جڑا بندہ نظراں جھکا کے ٹردا ہے، اپنی نظراں نو جھکا کر کے اپنے کنٹرول اندر کر کے ٹردا ہے۔ اے اللہ میں صدقے جاواں، میری پاک نبی نے دے بارے اعلان کی فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو 6 چیزاں دی گارنٹی محمد نو دیو، جنت دا ٹکٹ محمد کو لے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں اندر غضوا ابصارکم، انہاں 6 وچوں ایک چیز اپنی نظراں نو جھکا کر کے رکھنا، اپنی عزت دا تحفظ کرنا بھی ہے۔ میرے پاک نبی نے جنت دیاں ضمانتاں دتیاں نے، ایتھے مومناں نو مخاطب کیتا ہے۔ اگلی آیت اندر اللہ ذوالجلال نے مومنات نو مخاطب کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظہر منہا وما بطن۔ آئے اللہ میں صدقے جاواں، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے آئے، سنو قرآن تے ایمان تازہ ہو جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا او مومنہ عورتوں پاکیزہ عورتوں، اللہ ذوالجلال تے ایمان رکھنے والی عورتوں، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نظرانوں جھکا کے رکھیا کرو، اپنی عزت حفاظت کریا کرو۔ وَلَا یبدین زینتہن، تیری خوبصورتی والی چیز کسے مسلمان دے سامنے ظاہر نہ ہوئے، کسے غیر مسلم دے سامنے ظاہر نہ ہوئے، کسے مرد دے سامنے ظاہر نہ ہوئے۔ وَلَا یبدین زینتہن، اپنی زینت والی خوبصورتی والی کوئی چیز نظر نہ آئے، حتیٰ کہ میرے پاک نبی نے تے زینت والی چیزاں دی آواز تو بھی منع فرما چڑھیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو کسے عورت دی خوبصورتی والی زینت والی پہنی ہوئی چیز دی آواز کسے مرد تک نہ جائے، پیران دے پازیب دی آواز نہ جائے، اللہ اکبر اللہ، اے دے کنگنا دی آواز نہ جائے، اے دیاں چوڑیاں دی چھنکار تک کسے مرد تک نہ پہنچے۔ مالک کائنات دے قرآن کہہ رہے آئے وَلَا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ، او مومنہ عورتوں اپنا پیر اتنا اچھال کے نہ رکھنا کہ تیرے پیران دی آواز کسے مسلمان، کسے غیر مسلم، کسے مرد تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑی شریعت نے پیر بھی آرام نہ رکھن دا آرڈر کیتا ہے، حضرات و شریعت اس دے تحفظ کرنے اندر کتنی اہم ہوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس واسطے ذرا توجہ فرمانا، مالک کائنات دا قرآن اعزاز بھی بڑے بیان کر رہا ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن وقار بھی بڑے بیان کر رہا ہے۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا ہے ان المسلمین
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ ذل جلال نے فرمایا لوگو او عورتاں تے او مرد جڑے اسلام لے آن والے، ایمان لے آن والے، صدقہ کرنے والے، سچ بولنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ ذل جلال دا صبح و شام ذکر کرنے والے، اور ہائے اللہ میں صدقے جاواں مالک کائنات نے فرمایا اپنی عزت دا تحفظ کرنے والے، او مسلمان مرد، مسلمان عورتاں، مومن مرد، مومن عورتاں اپنی عزت دا تحفظ کرنے والے، انہاں لوگاں واسطے اللہ نے وقار کی بیان کیتے، اعزاز کی عطا کیتا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو میں انہاں دے سارے گناہ بھی معاف کر دیاں گا اور عظیم ترین اجر بھی عطا کراں گا۔ اے اللہ میں صدقے جاواں مینوں یاد آ گیا ایک واقعہ، استاد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ تعالی دوران طالب علمی یہ واقعہ سنایا کر دے، اور گزشتہ دنوں میں یہ واقعہ نیٹ تے بھی پڑھیا ہے۔ ایک دین دا طالب علم، دین سیکھنے والا، مدرسے دا سٹوڈنٹ، اللہ اکبر اللہ، ایک گلی جو اپنے کسے کم جایا کردہ، ایک گلی اندر حسینہ جمیلہ رہنے والی، اپنی عزت تے فخر کرنے والی، اپنے حسن جمال تے جوانی دیاں بہاراں تے فخر کرنے والی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، لوگ دے حسن دے دیدار نو ترسیا کر دے، اے لڑکی روزانہ ویندی ہے، اے عزت والا، غیرت والا، کسے غیرت مند ماں دا بیٹا، کسے غیرت مند بہن دا بھائی، کسے غیور باپ دا بیٹا، اے جاندہ اے گزردہ اے اپنی نظرانی میاں نے۔ آئے اللہ میں صدقے جاواں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور مومنو اپنی نظرانو جھکا لو، یہ نظرانو جھکا کر کے جا رہے، نظرانی میاں نے گلی چو گزر جاندہ ہے، یہ لڑکی روزانہ ویندی ہے، یہ کون ہے غیرتاں والا، عزتاں والا، سارا محلہ، سارے علاقے دے لوگ میرے حسن نو ویکھن واسطے ترسدے رہندے، میں اے دے سامنے آنی کدے نے ویکھنا برداشت نہیں کیتا، نظراں جھکا کے گزر جاندہ ہے، اپنا کم کر دے، نظراں جھکا کے واپس پلٹ جاندہ ہے، بندہ کوئی دیندار لگ دے، کسی مدرسے دا طالب علم سٹوڈنٹ لگ دے، اللہ اکبر اللہ، آخر کار انہوں شیطان نے ورگلایا، یہ لڑکی جناب شیطانی سوچنے لگ گئی، اس لڑکے نو پھنسایا جائے، اس نوجوان نو کسے طریقے پھنسایا جائے۔ ایک دن انہیں اپنا کھیل کھیلے، اپنی چال چلی، اپنی نوکرانی نو بھیجے، یہ رستے اندر کھڑی ہو گئی، آن والا صاحب آیا، اپنی روٹین دے مطابق نظرہ جھکائیاں نے، اپنی زبان حجرہ حرکت اندر دیتے، زبان حرکت کر دی جا رہی، اللہ دے ذکر اندر مشغول ہے، قرآن دیا ایتاں پڑھدا جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان جو گزرے آئے، یہ بی بی دوڑ کر کے سامنے آ گئی، یہ گزرنے والے صاحب میری مالکہ نے بلایا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہدیاں نے، میری مالکہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، جناب ایتھے نہیں آ سکدیاں، معذور نے، اندر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، اس صاحب دے دل اندر آئی، اس حافظ دے دل اندر آئی، شاید کوئی بوڑھی ہوئے گی، کوئی اماں بزرگ ہوئے گی، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوئے گی، یہ جناب اس لڑکی دے پیچھے پیچھے چلے آ، یہ نکرانیوں نو اپنے محل اندر لے گئی، اپنی مالکہ دے گھر اندر لے گئی، ایک خالی کمرے اندر بٹھا کر کے کہیں دیئے جناب ایتھے بیٹھو، میں اپنی مالکہ نو اطلاع دینی ہاں۔ یہ نوجوان بیٹھے، تھوڑی دیر بعد وہ مالکہ بھی آ گئی، اللہ اکبر اللہ، نوجوان نے نظر اٹھائیے، ایتے نوجوان حسینہ جمیلہ، اے اوہی لڑکی ہے جڑی رستے اندر میں نو ورگلان واسطے کھڑی ہویا کر دی۔
اللہ میری توبہ او یارو سنو ایمان تازہ ہو جائے مالک کائنات قرآن دی ایتاں دا ترجمہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر اللہ ذوالجلال نے ایسے ہیرے بھی پیدا کیتے نے سنو ذرا سنو مالک کائنات محبوب نبی علیہ السلام دا امتی انہیں ویکھیا ہے نا دل اندر سوچی پہ گیا او نوجوان پھس گیا ہے ادا کوئی حل تلاش کر لے یہ لڑکی نو پوچھتا ہے بی بی کی پوچھنا چاہتی ہو کسے مسئلے واسطے بلایا گیا ہے آنتی ہے میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہنی ہوں میں کئی دنوں تو وینی ہاں تو رستے تو نظراں جھکا کے ٹر جانا ہے کدے میرے ول ویکھنا برداشت نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ نوجوان دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سوچی پہ گیا کی ہوئے انہیں بڑے ہیلے بہانے تلاش کیتے پر لڑکی نے جان نہ دیتا آندھی اگر نہیں میری خواہش پوری کریں گا روڑا پا کے محلہ اکٹھا کر لواں گی تیری عزت مجروح ہو جائے گی اگر میری خواہش پوری کر دیں گا میں تنہیں چھوڑ دیاں گی یہ سوچی پہ گیا وہ نہ کرنا تے تاں بھی میں پھس جاواں اگر کرنا تے تاں بھی گنہگار ہونا آخر کار کہندے بی بی میں تیری ہر گل منن واسطے تیار ہاں لیکن مینوں حاجت دے مینوں واش روم دا رستہ بتایا جائے میں قضائے حاجت واسطے جانا چاہنا اس بی بی نے رستہ بتائے یہ واش روم اندر گیا ہے وہ نوجوان قرآن دا حافظ اللہ میری توبہ انہیں اپنی عزت بحال کرنے واسطے اپنی عزت برقرار رکھنے واسطے اللہ ذوالجلال دے کاغذ اندر سرخرو ہونے واسطے اس شیطانی پندے تو بچنے واسطے واش روم دی غلاظت تے گندگی اپنے جسم تے مل لئی جو باہر آیا ہے یہ لڑکی چیخو پکار شروع ہو گئی اور چیخنے لگ گئی تو ایک کی کیتا ہے یہ جناب باتاں کر دیاں انہوں تکے مار کے گھروں نکال چھڑے آئے نوجوان گھروں نکلے آئے سامنے قریب تے کہ نہر گزر دی اس نہر اندر جا کے نہایا جسم صاف کیتا ہے اپنے مدرسے ول چلا گیا ہے جا کے کلاس اندر بیٹھے یاد رکھنا یارو اے نہا دھو کر کے کپڑے صاف کر کے کلاس اندر بیٹھا ہے اے جسم اندروں اللہ ذوالجلال نے خوشبوئاں پیدا کی دیاں نے خوشبوئاں دے ہلے آئے استاد محترم پوچھ دے نے بیٹے آج خوشبو کینے لائیے اینو سمجھ آ گئی لگ دے میرے کپڑے اچھی طرح صاف نہیں ہوئے میرے استاد تنزن پوچھ دینے پہ میرے کپڑے اندروں بدبو آندی ہوئے گی خاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد استاداں پھر پوچھیا خوشبو کینے لائیے یہ پھر خاموش ہو گیا پھر تھوڑی دیر گزری ہے پھر پوچھیا یہ پھر خاموش ہو گیا آخر کار استاد نے ایک لڑکا بلایا قریب آیا وہ دے کپڑے سنگے نے جناب جدو اس لڑکے دی واری آئی نا پتا چلیا خوشبوئاں اے دے اندروں آ رہی نے انہوں بلا کے کہندے نے بیٹا میں کنی بار پوچھیا خوشبو کینے لگائیے تو بولیا کیوں نہیں کہندے استاد جی مزید مینوں بے عزت نہ کرو استاد محترم معاملہ اس طرح دا ہے میرے نال اج اے واقعہ پیش آیا ہے میں اس واسطے نہیں بولیا شاید تسا تنزن پوچھ رہے ہو میرے جسم اندروں میرے کپڑے اندروں بدبو آ رہی ہوئے گی استاد محترم دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آندے نے اللہ والیا تو اللہ نو راضی کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے تیرے کپڑیاں دی بدبو دور کر کے خوشبوئاں پیدا کر چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ پھر وہ ویلا آیا او نوجوان فوت ہو گیا اے دی چار پئی اٹھائی گئی جڑی گلی چوں گزر جائی جڑے محلے چوں گزر گئی او محلہ ہی میں اٹھیا سبحان اللہ اللہ عزت والیاں دی وقار والیاں دی انج حفاظت کردا ہے مال کے کائنات اپنے نیک بندیاں دا انج تحفظ کردا ہے ایویں نہیں میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نے فرمایا بخاری اندر حدیث ہے آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ آپ نے فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا روز محشر ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی عدالت لگی ہوئے گی نفسی دی پکار ہوئے گی میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو اوتھے 7 قسم دے لوگ ایسے نصیباں والے ہون گے جنہوں اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے انہاں 7 وچوں ایک بندہ بھی ہوئے گا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال میرے پاک نبی فرماندے نے جنہوں کسے حسن والی جمال والی خوبصورتی دیاں بہاراں والی لڑکی نے کسے اعلیٰ خاندان تے چنگے حسب و نسب والی لڑکی نے آپ برائی دی پیشکش کی تھی آپ برائی دی دعوت دیتی ہے تے نوجوان کی کہندا ہے انی اخاف اللہ نی بی بی
دا ڈر ہے، میں اللہ کو ڈرن والا۔ اے دنیا دا وقار سن دیو نہ پے، اللہ دنیا اچھی بنا دیندا ہے، اللہ دنیا تے جان دا آخری ویلا بہتر کر دیندا ہے۔ جڑا اس غلاظت تو نہیں بچدا او دا انجام بد ہوندا ہے، مرن لگیاں کوئی نہ کوئی کفریہ جملہ کہہ کے کافر بن کے مردا ہے۔ تے جڑا بندہ اس برائی تو بچ جائے اللہ ذوالجلال او دا اختتام کیویں کر دے، جویں اس نوجوان حافظ قرآن دا سنیا ہے، جڑی گلی چوں جنازہ گزر جائے، جڑے محلے چوں جنازہ گزر جائے، او گلی تے محلہ خوشبوئاں نال مہک اٹھے۔ جدوں روز محشر اللہ دے سامنے اللہ دی عدالت اندر پیشی ہوئے ادوں وقار کی ملے گا؟ فرمایا اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو اللہ عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ جان دیو نا اللہ ذوالجلال دا ایک بڑا ہی پیارا نبی، بڑا ہی محبوب نبی رب دا نام جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ کھوہ اندر سٹے گئے، کھوہ جو نکلے مصر دے بازار اندر وکدیاں وکاندیاں، عزیز مصر دے گھر پہنچے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر نقشہ بیان کیتا ہے، مالک کائنات فرماندے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجزی المحسنین۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن کہندے میرا یوسف جوان ہو گیا، میرا یوسف جوانی چڑھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، او حسن دا بادشاہ یوسف جوانی چڑھ گیا ہے۔ او لوگو سنو ذرا پیار دے نال، میرے پاک نبی علیہ السلام نے مبارک سینہ تے آن والا قرآن کہندا ہے حسن دا بادشاہ یوسف اج جوانی اندر قدم رکھے آئے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسها۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے جڑی بی بی دے گھر رہندے سن، یعنی مصر دے بادشاہ دے گھر، اس مصر دے بادشاہ دی بیوی، عزیز مصر دی بیوی، بادشاہ دی بیوی، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی دے مبارک سینہ تے آن والا قرآن کہندا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسها۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندے جڑی بی بی دے گھر رہندے سن، اس بی بی نے پھسلان دیاں کوششاں کیتیاں، ورغلان دیاں کوششاں کیتیاں۔ میرے یوسف نبی نے جوانی اندر قدم رکھے آئے۔ او جوانو آندے او جوانی مسانی ہوندی ہے، جو 4 دن دی جوانی ہے، اج جناب جوانی اندر جو چاہے سو کر لئیے، بڑھے ہو کے پھر نیک عمل کر لواں گے، جدو بڑھاپا آئے گا توبہ کر لواں گے۔ پتہ نہیں بڑھاپا آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں جوانی گزرے یا نہ گزرے، کل والا وقت کینے ویکھے آئے، کل کینے ویکھیے۔ اس واسطے میرے بھائی ہم نہ وقت تیار رہا کرو۔ اللہ دا پیارا جیا نبی، اللہ دا پیارا جیا نوجوان، جوانی دی جناب ابتدائے جوانی دا آغاز، خون کھولدا ہوئے گا میرے یوسف نبی دا۔ اللہ اکبر اللہ، تے حسن دیاں بہاراں میرے یوسف تے آئیاں، حسن دی بادشاہت میرے یوسف تے آئی، بادشاہی یوسف تے آئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہندے نے اللہ اکبر، سنو وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اس عزیز مصر دی بیوی نے دروازے بند کر لے تے میرے یوسف نو کہندی ہے وے یوسف ادھر تک۔ دروازے بند ہو گئے، دنیا دی کوئی طاقت نہیں ویکھ سکتی یوسف، دروازے بند نے، نہ نس سکنا ہے، نہ بھج سکنا ہے، نہ بچ سکنا ہے۔ یوسف کوئی دروازہ نہیں، کوئی رستہ نہیں نسن واسطے بھجن واسطے۔ ہائی تلک، ذرا میرے ول تک۔ میرے یوسف نبی کی فرماندے نے انی اخاف اللہ قال معاذ اللہ۔ بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا، مینو اللہ دا خوف ہے، مینو اللہ دا ڈر ہے، میں اللہ کو ڈرنا وا۔ انہو ربی احسن مثواي انہو لا يفلح الظالمون۔
میرے یوسف نبی نے انکار کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اگر میں ایسا کم کراں گا ظالم بن جاواں گا، ظالم لوگاں نو اللہ کدے کامیاب نہیں کردا، ظالم لوگاں نو اللہ کدے معاف نہیں جے کردا۔ نی بی بی میں اللہ ذوالجلال کولو ڈرنا، اللہ ذوالجلال دی پناہ منگنا۔ پھر اللہ نے میرے یوسف دے نکلن دے رستے بھی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے یوسف نو بچن تے نسل واسطے راہ بھی عطا کیتا، میرے یوسف دیاں مدداں بھی کیتیاں۔ اور کیسی مدد کیتی؟ اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا چھڑیا ہے، یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دیتے۔ اے اللہ وقار عطا کر دینے دنیا تے۔ جیڑا بندہ ایسی غلاظت تو بچ جائے، ایسے گناہ تو بچ جائے، اللہ دی دنیا بھی سونی کر دیندے نے، آخرت بھی سونی کر دیندے۔ وہ بچہ بچیا ہے، اللہ نے دنیا تو جان والا آخری ویلا ایڈا حسین و جمیل بنایا کہ اج تک دنیا یاد کر دیے۔ جڑی گلی چو لنگ گیا، جڑے محلے چو لنگ گیا، وہ گلی میں کٹھی، وہ محلہ میں کٹھیا، میرے یوسف اس گناہ تو بچے نے، اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا چھڑیا۔ یہ تے دنیا ہے۔ قیامت والے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اور مالک کائنات نے فرمایا والا اجر الآخرہ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مالک کائنات نے فرمایا جڑے ایتھے بچ جان گے، ایتھے جڑا اعزاز ملے گا، جو وقار ملے گا، جو عزت اور بلندی ملے گی، وہ تے ملے گی۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا جام تو بعد، اتھوں ٹر جام تو بعد میں جڑا مقام عطا کراں گا، جڑا اجر عطا کراں گا، جڑا وقار عطا کراں گا، مالک کائنات نے فرمایا خیر للذین آمنوا، وہ سب تو بہترین ہوئے گا، بہترین اجر ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو او مومن کامیاب تے کامران نے جڑے نمازاں دے اندر خشوع کرنے والے، او مومن کامیاب نے جڑے لغویات تو اراد کرنے والے، او مومن کامیاب نے جڑے زکوٰۃ نو ادا کرنے والے، او مومن کامیاب نے جڑے اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اپنی بیوی تے اپنی لونڈی تو علاوہ کسے غیر ول نہ ویکھن والے مومن، کسے غیر ول نظرہ نہ اٹھان والے مومن، نظرہ جھکا کے چلن والے، اپنی عزت تے غیرت اور وقار اندر جینے والے مومن، اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے مومن کامیاب ہو گئے۔ سونیا کس شان نال کامیاب ہوئے، کیڑے مقام نال کامیاب ہوئے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے مومن میری فردوس جنت دے وارث بن گئے۔ ایسی کامیابی، ایسی کامرانی، اے وارث بنے نے فردوس جنت دے۔ جان دے ہو فردوس جنت او جنت ہے جیڑی ساریاں جنتاں تو اوپر اللہ ذوالجلال دے عرش دے نیچے، جس جنت دی چھت اللہ دے عرش دا فرش ہے۔ اللہ نے او مقام عطا کیتا ہے اس بندے نو
جڑا اپنی عزت دا تحفظ کرے، مال وچوں زکات دے، نماز اندر خشوع پیدا کرے، اپنی بیوی اور لونڈی تو علاوہ غیر ول بالکل نہ ویکھے، اللہ ذوالجلال نے اے وقار عطا کیتا ہے۔ ایویں نہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون اہلہ فہو شہید، جیڑا اپنی عزت دی خاطر، اپنی بیوی دی خاطر، اپنی عزت دا تحفظ کردے ہویا میرے پاک نبی فرماندے نے ماریا گیا، اللہ دی قسم محبوب کبریا فرماندے نے فہو شہید، وہ شہادت دے رتبے تے فائز ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ میرے معاشرے اندر اینو گناہ ہی نہیں سمجھیا جاندہ۔ میرے معاشرے اندر جڑا اس دور اندر اور ایسی نوی دنیا اندر گھل مل کے نہیں رہنا، کہندے نے تکیہ نو سے پرانے لوگ نے، پرانے لوگ نے، یہ دنیا تو دور نہیں، انہوں دنیا دا پتہ نہیں ہے، مولوی طبقہ ہے۔ یاد رکھنا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے بے حیائی فحاشی دے رستے کھولتا ہے، اس رستے عام کر دے، لوگوں نے چلان دی کوشش کر دے، اے دنیا اندر بھی دردناک عذاب دا حقدار ہے اور دن قیامت دے بھی، لیکن انہاں گلاں نوں اللہ ہی جان دے کہ وہ بندہ دنیا تے کیڑے عذاب اندر مبتلا ہے، آخرت اندر کیڑے عذاب اندر مبتلا ہے۔ دنیا دے عذاب تے تسی ویندے ہو، لیکن کئی ایسے مخفی عذاب ہوندے نے جڑا وہی جان دے جڑا اس عذاب اندر مبتلا ہے۔ اللہ دی قسمیں کنی دنیا بڑی پریشان ہے ایسی بے حیائی اور فحاشی دی وجہ تو، جنہوں پریشانی دی وجہ دا ہی نہیں پتہ چل رہا، کدے غور کرن تے پتہ چلے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی فحاشی اور یعنی نو فروغ دینا، عام کرنا، پھیلانا، اے ندی تباہی اور بربادی دا سبب ہے، اس ہلاکت دی وجہ ہے۔ اللہ سنو ایسی غلاظت تو، ایسی تباہی اور بربادی تو محفوظ فرمائے۔ اللہ ساڑے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر